अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, आज का शो जो है वो ख़ास तौर पे दफ्तरी अमूर से रिलेटेड है, यानी कि दफ्तर के अंदर एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई होता है, यानी कि एक बॉस होता है और एक स्टाफ मेंबर होता है। इनका रिश्ता कैसा होता है? दरअसल दफातर का माहौल जो है ख़ासा असरअंदाज होता है किसी भी दफ्तर के स्टाफ के रवैये के ऊपर, स्टाफ के एटीट्यूड के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर्स बुनियादी तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने नीचे अपने अंदर काम करने वाली टीम से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कौन से गोल्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर जो दफातर होते हैं, सरकारी दफातर का कैसा माहौल होता है, वहाँ पर टास्क कैसे होते हैं, और कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के क्या मसाइल हैं। लोग आ तो जाते हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमारी यूथ जो है खासी एनर्जेटिक होती है, लेकिन दफ्तरों के अंदर, ऑफिस के अंदर जो खिच खिच और एक टेंशन और स्ट्रेस का माहौल होता है, खासा जो है इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। बड़ा अहम मौजू है, आज हमने मदऊ किया है अहमद करमानी साहब को। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? दरअसल जो एक एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय से, अपने स्टाफ से चाहता क्या है? जी बहुत शुक्रिया हिरा। असल में देखें, जो अभी दौर चल रहा है ना, इन्फ्लेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, हम लोग जो बेशक एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, दोनों में कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे हम सिक हो रहे हैं। और सिक क्यों हो रहे हैं? अगर फर्ज करें कि मैंने कोई भी तालीम हासिल की और मैंने जब मैं मार्केट में निकला जॉब के लिए, तो या तो मुझे सिफारिश चाहिए या मुझे कोई ऐसा जरिया चाहिए कि जिसके जरिए मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा, अब जो बॉस भी बैठा है ना, जिसने मुझे अगर एम्प्लॉयमेंट पे रखना है, वो भी यही कोशिश कर रहा है कि यार मुझे किसी सिफारिश के जरिए या किसी ऐसे जरिए के बंदा मुझे मिल जाए कि मुझे कोशिश ना करनी पड़े। अच्छा, उसका नुकसान क्या हो रहा है? हमें नुकसान ये हो रहा है कि ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं सिफारिश और मुख्तलिफ जराए से, कि जो उस काम को ना तो समझ रहे होते हैं और ना करना चाह रहे होते हैं। सिर्फ उन्हें जॉब चाहिए होती है, सिर्फ इसलिए कि जी हमें सैलरी मिल रही है, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है बैठने के लिए, और हमारे साथ एक मतलब आप ये कह लें कि एचआर लग गया, मेरे साथ डायरेक्टर लग गया। इस तरह की चीजें जो हमारे माइंड जो अभी चल रही है ना, जिसकी वजह से जो माहौल जा रहा है, उसमें हमें दोनों जगहों पे मसाइल देखने में मिल रहे हैं कि हमारा बॉस भी मुश्किल में है और हमारा एम्प्लॉय भी मुश्किल में है। अहमद साहब, आप नहीं समझते कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा जो बुनियादी मकसद वो ये है कि जॉब मार्केट बहुत स्क्वीज हो चुकी है, मुलाजमतें नहीं है, कंपनियां नहीं है, एक एक जो पोस्ट होती है उसके लिए हजारों लोग जो है ख्वाहिशमंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं हाई कंपटीशन और पाकिस्तान में जॉब्स की मार्केट स्क्वीज होना भी मसाइल बढ़ा रही है। बिल्कुल देखें, ये काम जो हमारी एचईसी या यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनको करना चाहिए कि हमें लोग ही उतने उस डिग्री के या उस प्रोग्राम के निकालने चाहिए कि जितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट हमें रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारी जो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री का लिंकेजेस ही नहीं क्रिएट हो रहा, और इसका सबसे ज्यादा खमियाजा वो बच्चा भुगत रहा है जिसने फर्ज करें एफएससी की, मैट्रिक की, एफएससी की, और फिर वो यूनिवर्सिटी में आ गया कि इसलिए कि मुझे बीएससी करने के बाद, 4 साल की बीएससी करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। और ऐसा नहीं होता। और ऐसा अगर हो भी जाए, मगर अगर 450 बच्चों का एक बैच है और उसमें से सिर्फ मैं कहता हूं कि 30 या 40 बच्चों को नौकरी मिलती है, और बाकी जो 420 हैं या 400 बच्चे हैं वो या तो एमफिल की तरफ जाते हैं या बिल्कुल घरों में बैठ जाते हैं। क्यों? जॉब ही नहीं है, सिफारिश नहीं है, जरिया नहीं है कोई ऐसा कि जिसके जरिए हमें नौकरी मिल सके। और इसमें सबसे बड़ा अगर पहला जो कदम है ना, वो यूनिवर्सिटीज को उठाना चाहिए और एचईसी को उठाना चाहिए कि ऐसी रिसर्च, ऐसी डिग्रीज, ऐसे जो हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। अभी देखिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, फिर हमारे पास इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे पास मतलब जंगलात और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है। लेकिन हमने 2-4 चीजों को सिर्फ पकड़ लिया है कि जिसमें हमने एमबीबीएस करना है, हमने इंजीनियरिंग करनी है, हमने एमबीए करना है, हमने मतलब
کہ 2-4 ایسی فیلڈ ہم نے پکڑ لی جس میں لاکھوں لوگوں نے ڈگریاں کر لی ہیں اور لاکھوں لوگ ہی بے روزگار بیٹھے ہیں. اگر یہی چیز یونیورسٹی کاؤنسلنگ کر کے بچے کی, جب ایڈمیشن کے لیے بچہ آتا ہے کاؤنسلنگ کر کے بچے کو ڈگری میں ایڈمیشن دے, اور اگر فرض کریں کہ ہم پہلے ہی ایک ریکوائرمنٹ رکھ لیں کہ یار ہم نے 50 بچے اس ڈگری میں کرنے ہیں, 50 اس میں کرنے ہیں, 50 اس میں کرنے ہیں, تو جو آج مسائل پیش آ رہے ہیں وہ پہلے اگر یہ حل ہو چکا ہوتا, یہ چیزیں ہو چکی ہوتی تو آج جو مسائل ہیں وہ نہ ہوتے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور اسٹوڈنٹ بھی, میں اگر طالب علم ہوں تو مجھے بھی چاہیے کہ میں ایسی چیز کو دیکھوں, ایسی ڈگری کو دیکھوں, ایسے پروگرام کو دیکھوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یار میرے ملک کو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یار جاب اپرچونٹی بہت زیادہ ہے, آئی ٹی کی, ایم بی اے کی, بی بی اے کی, بی کام کی. اچھا یہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سالوں میں یہ ساری ڈگریاں, یہ پروگرام پٹ چکے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دور چل رہا ہے, اس ٹائم چل رہا ہے جی ایم بی اے انٹرپرینیورشپ چل رہا ہے, انوویشن پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں لوگ, پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہر بندہ, ہر بچہ, بے شک وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کا تھا, اس نے اس طرف رجوع کرنا شروع کر دیا, یہ ڈگریاں کرنا شروع کر دی. اچھا کیا ہوگا, اس کا نقصان آنے والے سالوں میں ہوگا کہ ہمارے پاس پھر اس میں بہت زیادہ لوگ موجود ہوں گے اور ہمیں نوکریاں دینے کے لیے ہمارے پاس پھر اپرچونٹی نہیں ہوگی. احمد صاحب تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ نوکریاں واقعی میں کم ہے. تھوڑے سے دفاتر کے ماحول کی بات کرتے ہیں. جو ینگسٹرز یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے کے, سلور میڈلز لے کے, تمغے لے کے پہنچ تو جاتے ہیں, لیکن دفاتر کے اندر 6-8 مہینے بھی وہ ٹک نہیں پاتے. انہیں یہ ان کے باسز کی جانب سے یا تو پریشر دیا جاتا ہے کہ یہ فیلڈ ہے, یہ کام نہیں کر پا رہے, یہ پرفارم نہیں کر پا رہے. تو تعلیم کا کہیں آپ سمجھتے ہیں یا یہ چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ تعلیم کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس سے تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ دفاتر کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہائی ایکسپیرینس والا کام جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے؟ اچھا اگر دیکھا جائے نا, عام طور پہ تعلیم کو سماجی جو اچھائی سمجھا جاتا ہے کہ یار تعلیم ہونا انسان کو اچھا بناتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہمیں دفاتر میں جو گولڈ میڈل اور جو میڈل اور اس طرح کے بچے ہوتے ہیں, وہ اگر میں کہوں, اگر وہ لوگ برا نہ منائیں تو وہ صرف لکیر کے فقیر اور ایک ہی لائن پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اسی آفس میں کوئی بیک بینچر بھی بیٹھا اور وہ اس سے اچھا پرفارم کر رہا تھا, وہ اس کو اچھی نوکری اس نے دی ہوتی ہے باس نے, وہ صرف اس لیے کہ وہ اس گولڈ میڈل, اس سلور میڈل والے سے اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور کیونکہ وہ سیکھنا چاہ رہا ہے. اب میرا مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, اور میرے مسئلہ کیا ہے جی, میں سیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. جب تک ہم لرننگ نہیں کریں گے اس ماحول میں بیٹھ کے, تو ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکیں گے. وہ بے شک ٹاپر ہوں, بے شک وہ گولڈ میڈلسٹ ہوں, ہمیں اور اس آفس میں اس باس کو بھی چاہیے کہ لرننگ انوائرمنٹ دیں. جب تک آپ لرننگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے اپنے امپلائیز کو, تب تک آپ کی کمپنی, آپ کے لوگ گرو نہیں کر سکیں گے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں نا, جس طرح آپ نے گورنمنٹ اداروں کی بات کی, تو گورنمنٹ اداروں میں تو مطلب میں کہوں گا کہ یار وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آتے ہیں لوگ, اور صرف تنخواہیں لیتے ہیں اور اپنی ایک ڈیوٹی کرتے ہیں 9 to 5, اور اس کے بعد وہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہاں پہ تو بوس اور وہاں پہ امپلائی والا سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کی وہ مطلب وہ بادشاہ ہے وہاں کا. احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر جینڈر ڈفرینس کی بات کی جائے, فیمیل جو جابس کے اورینٹیڈ ہوتی ہیں, مختلف کمپنیز کو جوائن کرتی ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے چیلنجز کیا ہیں؟ یا ایک بہت بڑا کنسرن فیمیلز کہتی ہیں کہ ہماری سیلریز خاصی کم ہوتی ہیں میل سٹاف کی نسبت, جو کہ دفتروں میں بھی کم آتے ہیں, ان کی حاضری بھی کم ہوتی ہے, پرفارمنس تو ظاہر سی بات ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہوگی. لیکن فیمیلز کے کیا چیلنجز آپ دیکھتے ہیں ورک پلیس کے اندر؟ ارے میں آپ کو بتاؤں کہ فیمیلز کا جو ایک چیز ہے, آپ نے کہا کہ سیلریز بڑی کم ہوتی ہے. سیلریز فیمیلز کی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, ایک بچی نے ایف اے کیا ہوا ہے اور وہ بالکل ایف ایس سی کرنے کی, ایف اے کرنے کے بعد فوراً سے جاب کرنے جائے گی تو اس سے 18 یا 12, 14, 18, 20, 22 ہی دی جائے گی. اور جب وہ ایک ایسی لڑکی, ایک ایسی خاتون جس نے ایم بی اے کیا, جس نے 2-3 سال کسی جگہ پہ انٹرنشپ کی,
مختلف کمپنیز کے ساتھ اس نے والنٹیرلی کام کیا, اس نے سیکھا, لرن کیا, اور پھر وہ کسی کمپنی میں جا رہی ہے تو وہاں پہ وہ لاکھوں بھی تنخواہیں لے رہی ہیں. ہاں, مشکلات بہت زیادہ ہیں خواتین کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح مرد کے لیے مشکلات, مرد کے لیے بھی مشکلات ہیں, لیکن عورت کے لیے تھوڑا سا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کا معاشرہ ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ عورت کو سپیس دینی چاہیے, اور عورت کو جب تک سپیس نہیں دیں گے, ہمارا جو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, تو میرے خیال سے کمپنیز میں اوور آل ہر جگہ پہ عورت کو ساتھ لے کے چلا جائے تو ترقی کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. بہت شکریہ ویورز. یہ تھے ہمارے اینالسٹ احمد صاحب, جنہوں نے بڑی ہی لمیٹڈ گفتگو کی, لیکن بڑے اچھے پوائنٹس کو انہوں نے ریز کر دیا کہ دراصل جو اسٹوڈنٹس ڈگریاں لیتے ہیں ان کی ڈگریاں ان کی یونیورسٹی کی حد تک تو اہم ہوتی ہیں. کسی بھی دفتر کو, آرگنائزیشن کو جب وہ جوائن کرتے ہیں تو وہاں پر پروفیشنل لرننگ کام آتی ہے. وہاں پر ڈگری کا تعلق جو ہے وہ خاصا پیچھے رہ جاتا ہے. وہاں پر دفتر کے ماحول کو سمجھنا, ٹاسک کو آن ٹائم پرفارم کرنا, اور اپنے جو امپلائر ہے, امیجیٹ باس ہے, اس کو اپنی پرفارمنس شو کرنا. کیونکہ اتنی زیادہ پاکستان کے اندر جاب مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن ہے, جابز بہت زیادہ کم ہے. جو لوگ سفارش لگا کے یا بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے نوکریاں لے تو لیتے ہیں, لیکن پھر وہ پرفارم نہیں کر پاتے. ان کے لیے بہت زیادہ لرننگ کا ایک اگلا فیز ہوتا ہے, وہ آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے, وہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات کی کہ خواتین کو ورک پلیس کے اندر جو ہے زیادہ سپیس دینے کی ضرورت ہے. خواتین لمیٹڈ کیوں ہیں, جبکہ ڈگریاں لینے میں اور تعلیم حاصل کرنے میں خواتین کا ریشو خاصا جو ہے وہ ہائی ہے, لیکن جاب مارکیٹ کے اندر خواتین کم ہے, جو کہ زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.